سب سے بڑے مالک امام حسین علیہ السلام نے ان سب قاتلوں کو گھسیٹ کے ایسے صحرا میں لا کے کھڑا کیا کہ ان کی شکلیں اب کبھی نہیں چھپیں گی، نہ کسی حدیث کے پیچھے چھپیں گی اور نہ کسی آیت کے پیچھے چھپیں گی، کاظمی اور سید، نہ کسی چیز کے پیچھے۔ کسی نے ایک بڑا خطرناک سوال اپنی طرف سے نا بڑا خطرناک سوال بنا کے لایا کوئی بندہ، جی اور اس کا سوال یہ تھا کہ یہ بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام کی سب سے آخر میں شہادت کیوں ہے، سب سے پہلے شہادت کیوں نہیں؟ ہوئے سر جی، بالکل بڑا کوئی اپنی طرف سے بندہ بڑا سمجھدار بن کے سوال لے کے آیا، اور یہ سوال بڑا عرصہ گردش کرتا رہا، اور اس کا جواب جو دیا گیا آج دن تک لوگوں کے سینوں پر نقش ہے وہ سوال کا جواب، کہ سب سے بڑا صبر کا جو مقام ہے نا وہ یہ ہے، اگر امام حسین علیہ السلام پہلے شہادت پا لیتے اور باقی اصحاب، اولاد اور خاندان بعد میں شہید ہوتا تو پھر اس کی ایک وجہ بن جاتی کہ لوگ کہتے کہ حسین علیہ السلام ان کو دیکھ کر برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے ان کے قتل کو۔ تو سب سے زیادہ صبر کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہو وہ آنکھوں کے سامنے اس کو قتل برداشت کیا جائے، اور اس کے ساتھ جو کچھ ہو اس کو برداشت کیا جائے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ان لوگوں کے اس عذر کو ایسا قطع کر دیا کہ اپنی شہادت کو رکھا ہی سب سے آخر میں، کہ میں کوئی عذر ان کو نہیں دوں گا، میں اپنی آنکھوں کے سامنے ہر چیز کو دیکھوں گا اور صبر کروں گا۔ اور اگر میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت پہلے ہو جاتی تو یہی لوگ کہتے کہ یہ کون سا صبر ہے، صبر تو تب تک کہ یہ بھی دیکھتے یہ بھی دیکھتے۔ تو یہ جی بولیں۔ ہجر بن ابی جی پہلے کہا میرے 4 بیٹوں کو قتل کرو، جی 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 کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے قتل ہوتے ہوئے دیکھ کے میرے ہاں بچے جو ہیں وہ پہلے ان کو قتل، میرے آنکھوں کے سامنے میرے 4 بیٹے مارو۔ ہاں جی لئی نے شام کے سامنے سر دی، اور پھر کہا کہ 2 رکعت نماز کی اجازت دو، اور پھر کہا کہ میں نے اتنی تیزی میں زندگی میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھی کہ تم یہ نہ جاننا کہ میں نماز کو طول دے کے اپنی شہادت کو جو ہے ڈیلے کر لوں۔ یہ علی والوں کا ورثہ سر، بے شک بے یہ شک علی والوں کا ورثہ، بے شک ایسا ہی ہے۔ تو باقی یہ ان چیزوں کے اوپر خیر میں نہیں جانتا یہ بھائی جو بھی تھا جس نے یہ سوال کیا تھا، تو میرے بھائی ہم کو نہیں پتا آپ تک جواب پہنچا ہے یا نہیں، آپ کے سوال کا ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، باقی اس پر آپ مطمئن ہوتے ہیں تب بھی نہیں ہوتے تو بسم اللہ۔ سر جی آپ نے وہ صبر کا لفظ استعمال کیا، مجھے تھوڑا سا اس سے اختلاف تھا سر جی۔ کون سا؟ آپ نے کہا کہ مالک نے صبر کیا، سر جی وہ شاکرین کے منظر، صابرین تو سر جی انبیاء ہوتے ہیں سر جی، چھوٹے موٹے۔ نہیں یہ تو عام انسان کو سمجھانے کے لیے بات کی ہے نا۔ وہ صبر تو سر جی انبیاء ایوب وغیرہ اور ابراہیم وغیرہ، ہاں جی یہ تو شاکرین کے منزل، اسماعیل کہتا ہے کہ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے، یہ بے شاکرین شک والے بے ہیں شک، یہ اس اعلیٰ میں تو علی ہیں شک ہی سر نہیں ہے نا۔ جی۔ لیکن عام جب ہم کسی بندے کے سامنے بات کریں گے تو ظاہر ہے یہی چیز استعمال کریں گے۔ بس سر ابو جی حنیفہ صاحب آئے، وہی بات ہے، مردہ خدا، مردہ خودی، محو تماشا، ایک زندہ خدا، زندہ خودی، نو کے فنا پر۔ یہ ابو غزبہ کس نے تم سے سوال کیا تھا؟ اچھا جی جی اچھا اچھا اچھا۔ نہیں، ابو غضب بھائی کا سوال واقعی غضب کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ایمان سر یہ ابو غضبہ بھائی ابھی بھی سوال کو پردے میں کر رہے ہیں، بڑا سخت گندا سوال کرتے ہیں لوگ، بڑے غلط الفاظ میں۔ جی پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، صحیح کہہ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی جو ایک چیز ہمیں وہاں پہ نظر آتی ہے کہ جب وہاں پہ عبد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھنے کی شرط رکھی، تو انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، تو انہوں نے یہی کہا آگے سے، اس عبد نے، اللہ کے اس عبد نے یہی کہا کہ تمہیں جس چیز کا علم نہیں ہے تم اس پر متحمل کیسے رہ سکتے ہو۔ تو ابو غضبہ بھائی یہاں پہ
شہادت پر متحمل رہنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس علم تھا، وہ جانتے تھے، ان کو پتہ تھا، اسی لیے وہ متحمل تھے اس معاملے میں. اگر علم نہ ہوتا، جی 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 جی، تو تحمل بھی نہیں ہوتا. جی 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 جی. علم ہونے کے باوجود جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیا، یہی تو امامت ہے. آپ دیکھیں ایک فطرتی عمل ہے ابو غزبہ بھائی، کہ اگر مجھے میرے ساتھ پیش ہونے والے کسی ہولناک معاملے یا کسی ہولناک واقعے کا پتہ ہوگا، مثال کے طور پہ میں یہ کہوں کہ مجھے پتہ ہوگا کہ میں باہر جاؤں گا اور میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، میری ایکسیڈنٹ میں ٹانگ ٹوٹ جائے گی، میں ہو سکتا ہے اس سفر میں ہی نہ جاؤں یا میں وہ معاملہ ہی نہ کروں، اگر مجھے پتہ ہو کہ میرے ساتھ ایسا ہونا ہے، تو یہ ایک فطرتی عمل ہے. اب اس پر متحمل رہنا اور جی جی جی. ابھی ایمان سر ڈاکٹر صاحب آئے تھے آج؟ جی آئے تھے، کچھ دیر بیٹھے ہیں، اس کے بعد نیٹ کا پرابلم تھا، پھر نہیں آئے واپس. اچھا صحیح. یہ بتائیے ابو غزبہ بھائی، ذیشان بھائی، یہ جو آپ صدا سنتے حل میں ناس سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اسے؟ ذیشان بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ بیک میں میرے خیال میں بزی ہیں. کیا خیال ہے، محفل برخاست کریں اب؟ سر بالکل صحیح وقت پہ آپ نے بات کی سر. تو پھر ٹائم ہو گیا، میں بھی تھوڑی دیر سر آرام جی کر لوں. آپ کے تو کتنے 11 12 1 2 3:15 ہو گئے سر جی آپ کی طرف. جی 3:15 ہو گئے بالکل. لائیو پہ آیا کریں گے، ہاں جی، لائیو پہ آیا کریں گے. بابر بھائی آپ تو فری یہ پارکنگ میں گاڑی مرضی ہے، کھڑی کر دیتے ہیں. جب بھی جو ہے نا نہیں تو میں کہتا ہوں کہ ویکلی کم سے کم ایک مقرر دن ہونا چاہیے، ایک مقرر دن ویکلی کم سے کم ایک کر لیں، اگر زیادہ نہیں ٹائم دے پا رہے تو. سر جی منڈے کا دن تو کنفرم رکھیں. اگر کاظمی سید فری ہیں تو منڈے ہی ہے، اگر نہیں ہے تو بھائی کوئی دن نہیں ہے. سر جی کاظمی سید کے پاؤں پڑ جاتے ہیں جی. ارے سر جی منڈے کو سر جی میں اچھا میں منڈے کو بھی فری ہوں سر جی، وینسڈے کو بھی فری ہوں اور تھرسڈے کو بھی فری ہوں. اور بولیں سر جی کل فری ٹھیک نہیں. ہے، ہاں سر جی کل فری نہیں ہیں آپ. اب تو ایمان سر ٹیوزڈے یہ آپ نے اچھا ویسے نہیں چلے. کیا، کیوں، کیا ہو گیا؟ یہ بات کر کے نا آپ کاظمی صاحب کے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کروا رہے ہیں. تو انہوں نے تھوڑی اب میرے ساتھ کروائی ہے، وہ میرا میرے اتنے دشمن بنائے، مجھے اتنے وہ آسمانوں پہ بٹھایا ہے، ہاں اب بھی سارے استاد، دشمن بن گئے ہیں. ہاں صاحب استاد کے ساتھ تو وہ کر لینا کچھ نہ کچھ اس ہاں طرح بھی آئے گا. تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی اسی کا مطلب ایسے ہی الجزاء والاحسان الا الاحسان. اچھا صحیح صحیح. نہیں سچی بات یہی ہے کہ یہ نہیں ہوتی میں نا ایسی خوش سچی ہو بات. رہی تھی تو باب ایمان سر میں ایسی خوش ہو رہی تھی. نہیں با خدا، یہ آپ لوگ نہ ہو نا
تو میرا دل ہی نہیں لگتا، جو سچی سر بات جی وہ اصل میں نا یہ سارا گروپ ہے نا ہمارا سر جی، یہ جو اور اس میں ریالٹی بھائی وہ بابا بھائی کو سر جی پکا جرمانہ کریں اور آپ ادا نہ کریں، نیچے فری پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرتے کہ اوپر نہیں آتے سر. نہیں. یہ آئی صاحب بہت دنوں انہوں نے کے بعد آئی. ڈلیوریاں کرنی ہوتی ہیں نا، یہ آتے جاتے ہیں. تو کیا ہوا؟ وہ ذیشان بھائی کو دیکھیں نا، وہ کسٹمر بھی پکڑتے ہیں اور ساتھ ہمیں کہتے ہیں 2 منٹ رکو میں آتا ہوں. شہزاد نہیں واللہ میں سوچ رہا ہوں، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ ممبر پر کھڑے ہوں، خطبہ شروع کیا ہوا ہو، سر جی تو اس کہیں کہ میں 2 اللہ منٹ معاف رکے، میں کرے گا. خطبہ بعد میں شروع کرتا ہوں، پہلے میں تو مریض اتار کے آ جاؤں. نہیں سر ذیشان اچھا سر جی پیار ہے. مولا سلامت رکھے، مولا سیدہ سر سلامت. یہ پشتو بولنے والوں میں مجھے بڑی خوشی ہے. نہیں، وہ ہے اس دن قربان. مجھے نا ان پر بڑا غصہ آیا. نہیں بعد میں وہ نے جو سید سے بات منافق کر ہوتے لی، ہیں، میں نے سید سے بات سنیں کر ذیشان لی. بھائی، منافق وہ ہوتے ہیں جی جو دل بسم میں اللہ کچھ بسم رکھے، اللہ. زبان پر کچھ کہے. تو اس دن مجھے ان پر بڑا غصہ آیا. نہیں اچھا غصہ اس بات پر آیا کہ یہ آیت پڑھ رہے ہیں لیسا کمثلہ شیء، اور جی ترجمہ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کوئی وجود نہیں رکھتا. میں نے کہا تھا ہاں جی آپ نے اس کہا تھا، آپ نے کہا سید تھا. جی بادشاہ، جی سید جی بادشاہ. جی اچھا ٹھیک ہے، وہ خیر سب لوگ جانتے ہیں. یہ تو شیعہ بچے کو یہ آیت معلوم ہے نا کہ لیسا کمثلہ شیء. سمپل عربی ہے یار، کہ بس کہ کسی شے صحیح کا ہے، صحیح. مثال وہ نہیں ہے. بس ٹھیک ہے. خیر ابھی بھی دیکھو ایک براڈ پہ میں اس سے وہ دوسرے فون پہ میں ایک دوسرے براڈ پہ جب گیا نا، تو ادھر میرے کو ابھی بھی وہ کیا ہو رہا ہے، مجھ پہ ٹپے لگتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ مجھے پتہ نہیں ہے. میں جب بھی علی کا ذکر کرتا ہوں نا، لوگ نفی خدا کا کر رہے ہیں وہاں. لوگ وہاں نفی کس کا کر رہے ہیں؟ خدا کا کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں خدا کے ظالموں، جہاں پر تمہاری کیوں یہ توحید کہاں انسان کے ساتھ توحید کیوں خطرے میں پڑ جاتی ہے؟ پتہ ہے یہ وجہ ہی علم کی کمی ولایت محمد و آل محمد ہے، کہ اس کے ذیشان علم بھائی وہاں تک جا نہیں سکتے. نہیں میں نے ایک آیت پڑھ لیا، اس آیت پہ مجھے وہاں مشرک قرار کر دیا. اس آیت کے بارے میں سورہ مبارک ہے احزاب، جو 33 نمبر آیت ہے، نہیں 33 نمبر صورت ہے سورہ احزاب. اس میں اگر آپ دیکھیں 6 نمبر آیت میں باقاعدہ قرآن فرما رہے ہیں نا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اولا کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے ہر چیز پر یعنی مالک ہو گیا نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم میرے ویسے نفس ہی کا کہتے ہیں مالک ہماری غازی جان کے عباس ہے، جو مالک، بھی ہماری جان کے جی مالک ہیں. تو ہمارے جان کے مالک بے شک. تو مجھ پہ اس چیزوں کی وجہ سے ٹپا لگتا ہے کہ بھائی تو نصیری. میں بولتا ہوں کہ بھائی نصیری وہ ہوتا ہے کہ جو ابھی نصیری اسے میں سب سے بڑا مقصر کہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ علی کی یہ فضائل ہے. بھائی علی کی فضائل نہیں جانتے کوئی. وہ صحیح ہے. فضائل تو محدود کیوں کرتے ہو انہیں؟ لامحدود کو کیوں محدود کرنا چاہتے ہو؟ میں نصیری ٹھیک، میں کافر، میں مشرک. اگر میں علی کی وجہ سے مشرک ہو جاتا ہوں نا، خدا کرے کہ میں وہ غالب کی شہر کے ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کیا خدا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جہنم میں جانے کی. مگر علی کی فضائل مجھے خود پتہ نہیں ہے کہ کہاں تک ہے. آپ نے وہ بات نہیں محدود ہے سنی، بھائی. یہ تو غالب آپ کا نے شیر وہ نہیں ہے ذیشان بھائی، یہ اختر، یہ سید کو اختر تھے اختر ان شمار کو. سید اختر شمار. اچھا آپ نے وہ بات نہیں سنی، اچھا معلم جو بھی تھا. یکفر بولایت امیر المومنین ھذا ناقص الایمان، جس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا بے ولایت امیر المومنین، اس کا ایمان ناقص ہے. یہ میری جان کے مالک امام جعفر صادق پر مولا جار وہ یہ قربان میری جان کے مالک امام جعفر صادق نے فرمایا ہوا ہے کہ تم پہ اگر کفر کا فتویٰ نہیں لگے تمہارے ایمان نہیں تو ناقص اگر ہے. آپ جان بوجھ کے سیدہ لگوائیں گے میری تو جان پھر کا اس مالک، ایمان کے ذیل میں نہیں آتے. میری جان کا مالک وہ ہے نا. دیکھیں یہ سب ایک ہے نا، ٹھہرو. یہ سب ایک ہے نا، مگر میرے جان کا مالک نہیں. ایک سیکنڈ پلیز، سنیں ابھی ذیشان، ایک تھوڑا منٹ. وجد آپ آیا ہے. جو میرے بات جان کر کا رہے ہیں نا، آپ حق بات کر رہے ہیں، عین حق کر رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ امام معصوم نے ایک قانون بنایا ہوا ہے. اگر کسی جاہل کے سامنے تم بات کرو گے تو امام نے فرمایا سب سے پہلے تم ہمارے مجرم ہو، کوئی اور نہیں. ہاں اسی لیے تو بابا شاعر نے امان کہا نا سر، کہ بابا ایندھن بنا امان دے سر، مجھ کو جہنم کیا خدا. کچھ لوگوں کی زندگی اس میں گزر جاتی ہے، 1400 سال گزر گئے کہ وہ مسلمان تھے، مان لو وہ مسلمان تھے. ہمیں اس ٹینشن ہو جاتی ہے کہ ہمیں یہ پروف کرنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں کو کہ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ نہیں ہے. اللہ کی قسم کمپیریزن ایسا دیکھیں. ہی ہے. حق ہے یہ. اچھا میں یہاں پر
میں نے یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں میں تو اپنی جان کا مالک, دیکھیں میرا جو نفس ہے نا, اس کے ساتھ جب بھی میں اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہوں نا, تو دیٹ مینز میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ہادیوں سے, اپنی مالکوں سے میں غداری کر رہا ہوں, کیونکہ یہ نفس میرا نہیں ہے, یہ کسی اور کا ہے, مالک وہ ہے اور میرے پاس یہ امانت ہے. تو اسی بات پر, اسی بنیاد پہ میں خود اپنے آپ کو بہت کنٹرول کر کے خدا سے معافی طلب کرتا ہوں, اور خدا مطلب اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتا ہوں جو دیکھیں ان نحن ذیشان بھائی نزلنا میں نے ذکر آپ و کو انا سنا لہ ہے, لحافظون. ماشاءاللہ آپ اچھی بات کرتے ہیں. آپ کوشش کیا کریں کہ ان کے سامنے زیادہ فضائل نہ پڑھیں, بے یہ شک اس قابل مالک نے نہیں ہے, منع کیا ہوا ہے, منع کی ہے. آپ منع کوشش کیا کریں ہوا کہ ہے. زیادہ آپ کے پاس عبور ہے, آپ امامت پر بات کریں, بس زیادہ سے زیادہ بے امامت پر شک بات کریں. یہ سر جی چھٹے اور میں مالک میں کہیں تو یہ بات سمجھتا ہے ہوں کہ کہ وہ بھی نہیں مانتے. ایک ضرورت ہی سیکنڈ, سید جان, امام پر بات سید کرنے جان, کی ہے جی. اس وقت ایک اس دن دور کی میں نے ضرورت امامت نہیں کی ہے. ٹائٹل جی کو جی امام جی بابر صاحب سوری, ایک دن میں نے امامت کی ٹائٹل کو جب کھولا نا لوگوں کے سامنے, یقین کرو پھر بھی مجھ پہ لگ گیا کہ نہیں تو رسول سے آگے بڑھا. میں بولا دیکھو بھائی, رسول خود امام الانبیاء ہے, بے شک لا لیکن رہا ہے. امامت کی ٹائٹل سب سے بلند ٹائٹل امامت کی ہے, قرآن نے ثابت کیا ہے. جی بے شک کیسے لا رہا ہے. قرآن میں ہے نا کہ امامت کی ٹائٹل, جب ہم یہ امام پہ آ جائیں گے پھر بھی لوگ امام کے بارے میں تو خود فرمایا نا بھائی, ہمیں کیا پتہ ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا, بس صرف اتنا بتایا کہ امام کے پیچھے ہوں گے, امام جانے اس کا کام. یہاں پر بے جب کرے پھر بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کہاں چلا گیا. بھائی تو وہ اللہ سے پوچھو کہ اللہ کہاں چلا گیا, وہ خود تم سے مطالبہ کرے کہ امام تمہارا کو اللہ تسلیم اتنا کرو. چھوٹا ہے, ایک دم پردے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, وہ بھی علی علیہ السلام کہ ہم کیا میں کریں. نہیں کر سکتا, یقین کرو, جب بھی سید بادشاہ, میں جب بھی مولا کا, اپنے معصوم, اپنے مالکوں کا ذکر جب بھی کر رہا ہوں, مجھ پہ کوئی نہ کوئی ٹپا لگتے. خدا کے ظالموں, میں نے کب کہا ہے کہ اللہ نہیں ہے, یہ اللہ ہے؟ کب میں نے کہا ہے؟ میں نہیں کہتا. وہ ہے یا نہیں ہے اسے ہمارا کام نہیں ہے. معصوم نے فرمایا کہ وہ ہے, اللہ کا نام اسم کوئی بات نہیں, یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ذیشان, کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ اپنی عبادت جاری رکھو, لیکن ہاتھ ہولا رکھو, کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ بیچارے ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ایک سمجھ لے, ایک وہ پنجرا نہیں ہوتا چڑیا کا, یہ اس چڑیا کے پنجرے میں ہیں. ان بیچاروں کو ابھی کمرے میں لانے کے لیے بڑا ٹائم لگے گا. سر جی ایک چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں ذیشان بھائی, یہ بھی جو جی باب ایمان صاحب نے کہا ہے, آپ جب حضرت یہاں ہیں کہ وہ آپ ابو غصبہ سارے بھائی جو ہیں, آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ بڑے اچھے بولتے ہیں. بادہ میں پرابلم ہی وہ ہو جاتی ہے کہ یہ جو بھی آپ نے بات کی ہے, میری جان کے مالک کہتے ہیں کہ کسی محفل میں ہمارے بارے میں 2-3 باتیں کرو, اور اگر لوگ پسند کریں تو مزید کرو, اگر نہ کریں تو رک جاؤ. مبادہ تم جو ہے لوگوں میں ہماری نفرت کا باعث بنو, تو لوگ آپ کو گالی نہیں دیں گے, میرے مالکوں کو دیں گے. یہ پھر قابل قبول عمل نہیں ہوگا. تو آپ واٹر ٹیسٹ کر لیں. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, آج بات ہو گئی, اس دن آپ بیٹھے ہوئے تھے تلسی بھائی کے ساتھ, نون اور ناصری بھائی کے ساتھ, جہاں پہ آپ نے یونس علیہ السلام والی بات کی تھی. تو وہ لوگ ایسے ہیں, اب ان کا جو بڑا ہے وہ بشپ ہے, اگر میں یا باب ایمان صاحب کے ساتھ بیٹھے نا, وہ انتہائی احترام کرتے ہیں مالکوں کا بھی. لیکن پرابلم یہ ہو جائے گی کہ اگر ان کے ساتھ ہم نے میں کر دی, ان کے خلاف فراڈ لگا دی, کرسچینٹی کو ایکسپوز کرتے ہیں, کل ہم میری وجہ سے, آپ کی وجہ سے, یا کسی بھی کی وجہ سے میرے مالکوں کو جب گالیاں پڑیں گی, تو میرا تو کوئی بھی ہو, تو میرا تو صرف وہ قطع تعلق ہی کلی طور, کیونکہ یار میری اوقات کیا کہ میں اپنی عزت یا اپنا آرگومنٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے مالکوں کو گالیاں پڑھاؤں, یہ ناممکن بات ہے. تو بس میں آپ سے بس سے گزارش کروں, رک جایا کر. جہاں پہ مالکوں کے اوپر بات آتی ہے, سننے کو ریڈی ہو تو دیں, اور نہیں ہو تو میرے فارمولا جو آتا ہے وہ بھی مت بتایا کریں, جب تک اگلے کا دل نہ پھٹے کہ بتاؤ. میں بتاتی ہوں ڈاکٹر صاحب, پتہ ہے یہ سمجھ کیوں نہیں آتی ہے, ڈینائی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ سسٹمیٹک اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے سسٹم کو. اگر آپ پرانے کمپیوٹر میں جو لیٹسٹ جو ہے ابھی کا اپلیکیشن ڈال دیں گے تو ایرر آئے گا, اس پہ نہیں چلے گا وہ. اسی طرح جب ان کی انفارمیشن کی وہ لیئرز پوری نہیں ہوتی تو ڈینائی کرتے ہیں. تو جب بھی آپ کو نئی بات سمجھ نہیں آتی ہے, مطلب عمر رسیدہ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی. بالکل 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 بالکل. مجھے باب منصر کو تو فر سمجھ آتی ہے. نہیں آتی, کیوں نہیں آتی ہے؟ سر اگر سمجھ نہ آتی ہوتی تو ایسی ایسی بات سر انہوں نے کہا بتاتی کہ پرانا کمپیوٹر کا ہے نا, پرانا ہم کو انہوں کمپیوٹر نے ہلا کے رکھ دی ہے, عمر رسیدہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے. پھر کسی کو بھی نہیں آتی. یہ بابی بات منصر, پکی ہے. آپ مجھے بتائیے, آج ذرا اس پہ بات کر لیں. بابی منصر, آپ کو لگتا ہے کہ کاظمی صاحب کی اس بات سے میں چڑھتی ہوں؟ نہیں, مجھے تو نہیں لگتا. تو یہ پتہ نہیں بیچارے کیوں کوشش کرتے رہتے ہیں.
फजूल सैयद कोशिश है, फायदा सैयद कुछ भी नहीं। मैं एक बात पूछता हूँ जी सैयद जी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ मैं थोड़ा आराम से बात करता हूँ मेरे पास कस्टमर बैठे हुए हैं। बिस्मिल्लाह। तो ये जो हम जिक्र करते हैं ना कि जिक्र तो ये जिक्र हकीकत में कुरान की आयत भी है ना कि आप नमाज को कायम करो ये आपको बुराइयों से बचाते हैं मगर